شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ محترم ناظرین، روزوں کے مسائل میں آج تیسرا باب ہمارے سامنے ہے جس کا تعلق روزوں کی اہمیت اور ادب سے ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ رمضان میں صدقہ و خیرات کا کیا ثواب ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور بھی کرتے تھے، اور اس حدیث کو صحیح بخاری میں 1902 پر درج کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب کیا ہے؟ تو رمضان میں عمرہ کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ عورت رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا کہ تو حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کی کہ فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو خود حج کو چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1863 پر ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سوال ہے کہ رمضان میں دورہ قرآن کروانے کی کیا دلیل ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث 1902 میں درج ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے یعنی آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار سنایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث 3624 پر ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ افطاری کے وقت سے پہلے روزہ کھولنے والوں کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے اس پر چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ کونچوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو اس کا حوالہ صحیح الترغیب والترہیب حدیث 1005۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے موارد اذان 1509 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کا ذکر اوپر حدیث میں آیا ہے جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ تو یہ بڑا ہی اہم سوال ہے روزے کے آداب کی نسبت سے۔ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، برے اخلاق اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے میں فلمیں، ڈرامے اور کھیل کود فارغ بیٹھے رہنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے بسا اوقات نہ صرف روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے بلکہ نیکیاں بھی ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ عموماً خواتین رمضان اور خصوصاً آخری عشرے میں عید کی خریداری میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں، تو اس مہینے میں سب سے زیادہ خرچ کھانے پکانے پر ہی کیا جاتا ہے، جبکہ عام دنوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ معدے کے امراض اور موٹاپے کا شکار بن رہے ہیں۔ افطاری کے وقت حریص لوگوں کی طرح کھایا پیا جاتا ہے اور فرض نماز سستی اور کاہلی سے ادا کی جاتی ہے، اور تراویح پڑھنا بہت مشکل عمل لگتا ہے۔ حالانکہ اس مبارک مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو پا کر اس کی لذتوں کو نظر انداز کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، یعنی روزے رکھ کر بھی ایسا کام نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1903 پر درج ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ 1690 پر درج ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے دار ہوں، جیسا کہ صحیح بخاری 1904 میں درج ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لغو، رفث اور جہالت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لغو کیا ہے؟ لغو ہر بےہودہ بات اور بےہودہ کام کرنا لغو کہلاتا ہے۔ رفث کیا ہے؟ تو رفث ہر وہ ناشائستہ حرکت ہے جو غلط اور ناجائز امور کا باعث بنے، بالخصوص جو بات ناجائز جنسی تحریک کا باعث بنتی ہے اس کے ارتکاب کو رفث کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں یعنی دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں، جیسا کہ صحیح الترغیب اور ترہیب 1082 میں درج ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے دوران مبالغے سے ناک میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آتا ہے۔ لقیط بن صبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وضو کے صحیح طریقے کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعضائے وضو کو مکمل اچھی طرح دھو اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کر، یعنی مبالغے سے مراد یعنی اچھی طرح پانی ڈال، سوائے اس کے کہ تو روزے سے ہو، یعنی روزے کی حالت میں ناک میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے، جیسا کہ سنن نسائی حدیث نمبر 87 میں آیا ہے۔ اسی طرح چوتھا نقطہ ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ جو ضبط نفس نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا یا مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ روزہ دار شخص بیوی کے ساتھ لیٹے یا نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع فرمایا وہ جوان تھا۔ اور یہ حدیث سنن ابی داود میں 2387 نمبر پر درج ہے۔ اسی پر آج کا ہمارا یہ باب، یہ عنوان ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن